آج ہم متحدہ عرب امارات T20I ٹرائی سیریز کے ایک بہت ہی سنسنی خیز کرکٹ میچ کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایک ایسا میچ جس کا فیصلہ آخری گیند پر ہوا۔ جی بالکل، یہ مقابلہ تھا 5 ستمبر 2025 کو شارجہ کے مشہور کرکٹ سٹیڈیم میں۔ افغانستان اور میزبان متحدہ عرب امارات آمنے سامنے تھے اور یہ سیریز کا چھٹا میچ تھا۔ اور نتیجہ انتہائی قریب رہا۔ افغانستان صرف 4 رن سے جیتا۔ جی ہاں، افغانستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 170 بنائے 4 وکٹوں پر، اور متحدہ عرب امارات ہدف کے تعاقب میں وہ 166 تک ہی پہنچ سکی 5 وکٹوں کے نقصان پر۔ اچھا، یہ ساری معلومات ہمارے پاس میچ رپورٹس اور سکور کارڈ سے آئی ہیں، تو آج ہم اس میچ کے خاص لمحات، کھلاڑیوں کی کارکردگی اور وہ اتار چڑھاؤ جو تھے ان پر گہرائی سے بات کریں گے۔ جی، کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ یہ میچ اتنا یادگار کیوں بنا، وہ کون سے اہم موڑ تھے جہاں میچ کا رخ بدلا۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں بالکل ابتدا سے، ٹاس سے۔ کیا ہوا ٹاس پر؟ ٹاس افغانستان نے جیتا اور ان کے کپتان نے فوراً پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ شارجہ میں عام طور پر یہی دیکھا جاتا ہے، پچ بیٹنگ کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ تو افغانستان نے بیٹنگ شروع کی۔ پاور پلے پہلے 6 اوورز وہ کیسے رہے؟ T20 میں تو یہ بہت اہم ہوتے ہیں۔ جی، اہم تو ہوتے ہیں۔ انہوں نے دیکھیں آغاز محتاط کیا لیکن بہت ٹھوس تھا۔ کوئی وکٹ نہیں گری پہلے 6 اوورز میں اور سکور تھا 40 رنز۔ صرف 40؟ وکٹ کوئی نہیں گری، یہ اچھی بات ہے۔ کون تھے کریز پر؟ دونوں سلامی بلے باز رحمان اللہ گرباز اور ابراہیم زدران۔ شاید بہت تیز آغاز نہیں تھا، مگر وکٹیں بچا کر رکھنا وہ شارجہ میں اکثر کام آتا ہے۔ یعنی استحکام پر زیادہ دھیان دیا؟ تو کیا اس حکمت عملی سے انہیں بعد کے اوورز کے لیے ایک جسے کہتے ہیں پلیٹ فارم ملا؟ بالکل ملا۔ وکٹیں ہاتھ میں تھیں تو بعد میں رنز بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ پاور پلے کے بعد مطلب 7 سے 15 اوورز کے بیچ ان دونوں نے اسی بنیاد پر کھیل کو آگے بڑھایا۔ اچھا، سنگلز ڈبلز لیتے رہے اور جو خراب گیندیں ملی ان کو باؤنڈری تک بھی پہنچایا۔ تو یہ شراکت کافی لمبی چلی ہوگی۔ جی ہاں، بہت اہم شراکت تھی۔ دونوں نے مل کر سکور کو تقریباً 98 رنز تک پہنچا دیا۔ یہ کوئی 12ویں اوور کی بات ہوگی جب تھوڑے وقفے سے دونوں آؤٹ ہو گئے۔ دونوں ایک ساتھ ہی تقریباً۔ متحدہ عرب امارات کے لیے یہ بڑا موقع ہوگا میچ میں واپس آنے کا۔ جی بالکل۔ ان کے انفرادی سکورز کی بات کریں تو ابراہیم زدران نے بہت اچھی بیٹنگ کی، 35 گیندوں پر 48 رنز بنائے، اپنی 50 سے بس 2 رن دور رہ گئے۔ اچھا کھیلے۔ اور رحمان اللہ گرباز نے بھی 38 گیندوں پر 40 رنز کی ٹھوس اننگز کھیلی۔ ان کے آؤٹ ہونے کے بعد تھوڑا سا دباؤ تو آیا افغانستان پر، لیکن انہوں نے رن ریٹ کو برقرار رکھا۔ یہ اہم بات ہے، وکٹیں گرنے کے باوجود رن ریٹ نہ گرنے دینا۔ تو درمیانی اوورز میں کچھ وکٹیں گنوانے کے بعد آخری 5 اوورز یعنی ڈیتھ اوورز، ان میں کیا حکمت عملی تھی؟ سکور کو کہاں تک لے جانے کا ارادہ تھا؟ یہیں پر افغانستان کے مڈل آرڈر نے، خاص طور پر کریم جنت نے بہت عمدہ کردار ادا کیا۔ انہوں نے آتے ہی تیز کھیلنا شروع کیا۔ اچھا، کریم جنت نے صرف 14 گیندوں پر 28 رنز بنا ڈالے، بہت تیزی سے، اور ان کا ساتھ دیا تجربہ کار گلبدین نائب نے۔ وہ 14 گیندوں پر 20 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ ارے واہ، تو ان دونوں کی وجہ سے سکور میں اچھا خاصا اضافہ ہوا ہوگا آخری اوورز میں۔ بالکل، ان دونوں کی تیز بیٹنگ کی بدولت افغانستان آخری 5 اوورز میں میرا خیال ہے 50 سے زیادہ رنز بنانے میں کامیاب رہا، اور کل سکور پہنچا 170 پر 4 وکٹوں کے نقصان پر۔ 170-4 20 اوورز میں شارجہ میں یہ ایک مضبوط ٹوٹل سمجھا جائے گا، ہے نا؟ جی ہاں بالکل، یہ ایک بہت ہی مسابقتی ٹوٹل تھا۔ اس پچ پر 171 کا ہدف آسان نہیں ہوتا۔ متحدہ عرب امارات کی بولنگ کیسی رہی؟ کیا کوئی خاص بولر نمایاں رہا یا بلے باز ہی حاوی رہے زیادہ تر؟ دیکھیں، متحدہ عرب امارات کے بولرز نے کوشش تو بہت کی۔ حیدر علی، جنید صدیق، محمد فاروق، سب نے درمیانی اوورز میں وکٹ لے کر کچھ دباؤ بھی ڈالا، لیکن آخری اوورز میں خاص طور پر کریم جنت اور گلبدین کے سامنے وہ تھوڑے بے بس نظر آئے۔ رنز روکنا مشکل ہو گیا تھا۔ صحیح۔ تو اننگز کے وقفے پر متحدہ عرب امارات کو جیت کے لیے 171 رنز کا ہدف ملا۔ یہ تو بڑا ہدف ہے، خاص طور پر افغانستان جیسی مضبوط بولنگ کے سامنے۔ کیا سوچ رہی ہوگی متحدہ عرب امارات کی ٹیم؟ ظاہر ہے ہدف مشکل تھا، لیکن T20 کا کھیل ہی ایسا ہے۔ انہوں نے یہی سوچا ہوگا کہ شروع سے ہی تیز کھیلنا ہے، پاور پلے کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے تاکہ دباؤ نہ بنے۔
اور کیا وہ ایسا کر پائے؟ کیسا رہا ان کے تعاقب کا آغاز؟ وہ نہ صرف کر پائے بلکہ انہوں نے تو کمال ہی کر دیا، بہت ہی جارحانہ آغاز کیا۔ پہلے 3 اوورز میں ہی 33 رنز بنا لیے بغیر کسی نقصان کے، ارے واہ! اور پاور پلے ختم ہونے پر یعنی 6 اوورز کے بعد ان کا سکور 54-0 تھا۔ یہ افغانستان کے پاور پلے سکور سے کافی بہتر تھا۔ یہ تو زبردست آغاز ہے۔ کون سے بلے باز تھے جنہوں نے اتنی تیز شروعات کی؟ اوپنرز تھے علی شان شرافو اور کپتان محمد وسیم۔ دونوں نے بہت مثبت انداز اپنایا، خاص طور پر محمد وسیم، وہ بہت اچھے ٹچ میں لگ رہے تھے۔ تو کیا افغان بولرز شروع میں دباؤ میں آ گئے تھے؟ یقیناً یہی ہے، شاید وہ اپنی لائن اور لینتھ جلدی نہیں پکڑ پائے، اور متحدہ عرب امارات کے اوپنرز نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا، کھل کر شاٹس کھیلے۔ تو 12 اوورز تک تو متحدہ عرب امارات بہت اچھی پوزیشن میں ہوگی پھر؟ جی ہاں بالکل، 12 اوورز کے بعد متحدہ عرب امارات کا سکور تقریباً 102 رنز تھا اور صرف 2 وکٹیں گری تھیں۔ کپتان وسیم کریز پر موجود تھے، اچھی بیٹنگ کر رہے تھے۔ اس وقت تو میچ پوری طرح ان کی گرفت میں نظر آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آرام سے جیت جائیں گے۔ جی بالکل ایسا ہی لگ رہا تھا، ریکوائرڈ رن ریٹ بھی بالکل قابو میں تھا۔ لیکن ہم جانتے ہیں T20 میں کہانی بدلتے دیر نہیں لگتی، تو یہاں کیا ہوا؟ وہ کون سا مرحلہ تھا جب افغانستان نے واپسی کی؟ بالکل یہیں سے میچ نے ایک نیا اور بہت دلچسپ موڑ لیا۔ 13ویں اوور سے لے کر 16ویں اوور تک کا جو وقت تھا وہ متحدہ عرب امارات کے لیے بہت بھاری ثابت ہوا۔ اچھا، کیا ہوا اس دوران؟ اس دوران افغانستان کے بولرز، خاص طور پر ان کے اسپنرز، انہوں نے رنز کی رفتار کو ایک دم سے روک دیا، اور نہ صرف روکا بلکہ بہت اہم وکٹیں بھی حاصل کی۔ سب سے اہم وکٹ کون سی تھی؟ سب سے بڑا دھچکا تو انہیں تب لگا جب ان کے کپتان محمد وسیم آؤٹ ہو گئے۔ وہ تقریباً 44 رنز بنا کر سیٹ ہو چکے تھے۔ ان کے آؤٹ ہوتے ہی جیسے بیٹنگ لائن تھوڑی لڑکھڑا گئی۔ اوہو، تو نئے آنے والے بلے باز دباؤ میں آ گئے ہوں گے۔ جی بالکل، افغان بولرز نے اس مرحلے میں بہت نپی تلی بولنگ کی، فیلڈنگ بھی بہت اچھی رہی، رنز بنانا ایک دم مشکل ہو گیا۔ تو اس دباؤ کا نتیجہ کیا نکلا؟ 16 اوورز کے بعد متحدہ عرب امارات کہاں کھڑی تھی؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو ٹیم ایک وقت 102 پر تھی، وہ 16ویں اوور کے آخر تک 120 رنز پر 4 وکٹیں گوا چکی تھی۔ صرف 18 رنز میں 2 وکٹیں گر گئیں اور رنز بھی نہیں بنے۔ جی ہاں، اور یہاں سے افغانستان نے میچ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ ریکوائرڈ رن ریٹ بھی تیزی سے اوپر جانا شروع ہو گیا۔ اب لگ رہا تھا کہ میچ افغانستان کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، یہاں سے تو کہانی اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ میچ افغانستان کی طرف جاتا نظر آ رہا تھا، رن ریٹ بڑھ رہا تھا۔ کیا متحدہ عرب امارات نے بس ہمت ہار دی یا کچھ اور ہوا؟ نہیں، ہمت بالکل نہیں ہاری۔ یہیں پر انٹری ہوئی آصف خان کی، اور انہوں نے آتے ہی جو کیا وہ ناقابل یقین تھا۔ کون آصف خان؟ انہوں نے کیا کیا؟ وہ کریز پر آئے اور انہوں نے افغان بولرز پر ایسا حملہ کیا کہ سب دیکھتے رہ گئے۔ انتہائی جارحانہ بیٹنگ شروع کر دی۔ اوہ، مطلب بڑے شاٹس؟ صرف بڑے شاٹس نہیں بلکہ بہت تیزی سے رنز بنائے۔ انہوں نے صرف چند گیندوں میں 40 رنز کی دھواں اننگز کھیلی، لمبے چھکے لگائے۔ ان کی بیٹنگ نے میچ کا پانسا ہی پلٹ دیا۔ 40 رنز؟ اتنی جلدی؟ جی ہاں، ان کی وجہ سے متحدہ عرب امارات جو میچ سے باہر ہوتی نظر آ رہی تھی وہ واپس مقابلے میں آ گئی۔ ریکوائرڈ رن ریٹ تیزی سے نیچے آیا۔ واو، یہ تو کمال ہو گیا۔ تو کیا ان کی وجہ سے میچ آخری اوور تک چلا گیا؟ جی بالکل، آصف خان کی اس ناقابل یقین بیٹنگ کی وجہ سے متحدہ عرب امارات ہدف کے بہت قریب پہنچ گئی۔ جب آخری اوور شروع ہوا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ شائقین تو بس سانس روکے بیٹھے تھے۔ تو بتائیے، وہ آخری اوور کا ڈرامہ کون کر رہا تھا؟ بولنگ کتنے رنز چاہیے تھے؟ آخری اوور کی ذمہ داری ملی فاسٹ بولر فرید احمد کو، اور متحدہ عرب امارات کو جیت کے لیے غالباً 11 یا 12 رنز درکار تھے آخری 6 گیندوں پر۔ کریز پر آصف خان موجود تھے۔ اوہو، بہت ٹینشن والا ماحول ہوگا۔ پھر کیا ہوا؟ آخری گیند تک گیا میچ؟ جی، فرید احمد نے پہلی کچھ گیندیں اچھی کیں، رنز روکے، لیکن میچ پھر بھی آخری گیند تک چلا گیا۔ آخری گیند پر متحدہ عرب امارات کو جیت کے لیے 5 رنز چاہیے تھے۔ 5 رنز ایک گیند پر، اور آصف خان کریز پر؟ جی، سب کی نظریں آصف خان پر تھیں۔ وہ اس وقت تک ہیرو بن چکے تھے۔ سوال یہ تھا کہ کیا وہ ایک اور بڑا شاٹ لگا کر تاریخ رقم کر پائیں گے؟ اور نتیجہ کیا نکلا؟ فرید احمد نے گیند کی، آصف خان نے پوری قوت سے شاٹ لگانے کی کوشش کی، لیکن وہ گیند کو ٹھیک سے ٹائم نہیں کر پائے اور آؤٹ ہو گئے۔ اوہ،
آؤٹ ہو گئے۔ جی، اور اس طرح متحدہ عرب امارات کی امیدیں دم توڑ گئیں۔ افغانستان کے کھلاڑیوں نے جشن منایا۔ بہت ہی ڈرامائی اختتام تھا۔ افسوس، تو متحدہ عرب امارات صرف 4 رن سے ہار گئے آخر میں۔ جی ہاں، وہ 20 اوورز میں 166 رنز ہی بنا سکے 5 وکٹوں پر، اور افغانستان نے یہ سنسنی خیز مقابلہ 4 رن سے جیت لیا۔ واقعی یہ تو ایک ناقابل فراموش میچ تھا۔ اگر ہم دونوں ٹیموں کی کارکردگی دیکھیں، خاص طور پر جو نمایاں کھلاڑی تھے ان کا ذکر کریں تو افغانستان کی طرف سے دیکھیں، بیٹنگ میں ابراہیم زدران کے 48 اور گرباز کے 40 رنز بہت اہم تھے۔ انہوں نے بنیاد رکھی۔ پھر آخر میں کریم جنت کے وہ تیز 28 رنز اور گلبدین نائب کے 20 ناٹ آؤٹ، انہوں نے اسکور کو 170 تک پہنچایا۔ بولنگ میں شروع میں مشکل ہوئی، لیکن درمیانی اوورز میں جس طرح انہوں نے واپسی کی وہ کمال تھا۔ صحیح۔ اور متحدہ عرب امارات کی طرف سے کون نمایاں رہا؟ متحدہ عرب امارات کے لیے کپتان محمد وسیم کی اننگز تقریباً 44 رنز بہت اہم تھی۔ انہوں نے اچھا آغاز فراہم کیا، لیکن اصل ہیرو، بھلے ہی ٹیم ہار گئی، میرے خیال میں آصف خان ہی تھے۔ جی، ان کی وہ 40 رنز کی اننگز۔ جی ہاں، وہ دھواں دھار 40 رنز جس نے میچ کو تقریباً جتوا ہی دیا تھا۔ وہ اننگز لوگ کافی عرصے تک یاد رکھیں گے۔ ان کی کوشش لاجواب تھی۔ تو مجموعی طور پر یہ میچ T20 کرکٹ کی ساری خوبصورتی، سارا ڈرامہ، سارا سسپینس اپنے اندر سموئے ہوئے تھا۔ آخری گیند تک نتیجہ کا پتہ نہیں تھا اور صرف 4 رنز کا فرق۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اس میچ میں اتنے اتار چڑھاؤ آئے، افغانستان کی اوپننگ پارٹنرشپ، پھر متحدہ عرب امارات کا زبردست جوابی حملہ، پھر افغان بولرز کی واپسی، اور آخر میں آصف خان کی وہ ناقابل یقینی کوشش، یہ سب مل کر اسے ایک کلاسک T20 بناتے ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات جیسی ٹیم کا افغانستان جیسی مضبوط ٹیم کے اتنے قریب آ کر ہارنا اور آصف خان جیسی کارکردگی، کیا یہ اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتا کہ اس خطے میں، خاص طور پر ایسوسی ایٹ ممالک میں، T20 کرکٹ کا معیار کتنا بلند ہو رہا ہے؟ اور کیا بڑے ٹورنامنٹس میں ہم ان ٹیموں سے مزید ایسے مقابلوں کی توقع کر سکتے ہیں؟ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ یقیناً ایسوسی ایٹ ٹیموں کی یہ کارکردگی نہ صرف ان کے اپنے ملکوں میں کرکٹ کو فروغ دے رہی ہے، بلکہ یہ عالمی کرکٹ کو بھی زیادہ دلچسپ بنا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ مقابلہ بڑھ رہا ہے۔ یہ کرکٹ کے لیے بہت اچھی